یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین اور کینیڈا کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ چین کا یوکرین میں جلد از جلد جنگ بندی پر زور، اور سری لنکا کی جانب سے ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعلان۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 6 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ اور آرمینیا کے صدر ویگان خاچاتوریان نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ آرمینیا چین کا ایک روایتی دوستانہ تعاون پر مبنی شراکت دار ہے۔ 30 سال قبل سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے چین اور آرمینیا کے تعلقات نے صحت مند اور مستحکم ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا۔ دونوں فریقوں کے درمیان سیاسی باہمی اعتماد گہرا ہوا، مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوطی سے فروغ دیا گیا اور افرادی و ثقافتی تبادلے تیزی سے قریب تر ہوئے۔ وبائی صورتحال کے بعد سے دونوں ممالک کے عوام نے ایک دوسرے کی مدد کی اور مل کر اس وبا کا مقابلہ کیا، جو دونوں عوام کے درمیان گہری دوستی کا ثبوت ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ وہ چین اور آرمینیا کے درمیان تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر صدر خاچاتوریان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں، تاکہ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون سے دونوں ممالک اور دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔ ویگان خاچاتوریان نے کہا کہ 30 سال قبل سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے آرمینیا اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے ٹھوس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ آرمینیا چین کی ترقی اور اس کے بین الاقوامی کردار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مل کر آرمینیا اور چین کے درمیان دوستانہ تعاون پر مبنی تعلقات کی پائیدار اور مستحکم ترقی کو آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا۔ 5 اپریل کو چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کینیڈا کی وزیر خارجہ محترمہ میلینی جولی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وانگ یی نے کہا کہ چین ہمیشہ چین کینیڈا تعلقات کو اسٹریٹجک اور طویل مدتی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات کی موجودہ شکل دونوں فریقوں کے مفاد میں نہیں۔ وانگ یی نے اس بارے میں 3 نکاتی تجاویز پیش کیں۔ پہلا یہ کہ چین کو مثبت اور معروضی طور پر دیکھا جائے اور ایک دانشمندانہ اور عملی چائنا پالیسی پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کیا جائے اور چین کینیڈا تعلقات میں نئی رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ تیسرا خود مختاری پر کاربند رہا جائے اور غیر ضروری بیرونی مداخلت کو ترک کیا جائے۔ محترمہ جولی نے کہا، کینیڈا اور چین کے تعلقات کی مضبوط بنیاد ہے۔ کینیڈین فریق چین کی خود مختاری، سیاسی نظام اور چینی عوام کے آزادانہ انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ کینیڈا اور چین کے تعلقات کا یہ دور ایک مشکل مرحلے میں ہے۔ کینیڈا چین کے ساتھ خوش اسلوبی اور باہمی احترام کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ دو طرفہ تعلقات بتدریج ترقی کر سکیں۔ کینیڈا اور چین کے تعلقات درست راستے پر واپس آ رہے ہیں اور مزید لچکدار تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ کینیڈا موجودہ وبا کے خلاف عالمی جنگ میں چین کے اہم کردار کو سراہتا ہے اور چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور انسداد وبا کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ دونوں فریقین نے یوکرین کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے چین کے موقف پر ایک جامع اور مستند بیان دیا۔ چین نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ پرامن اور عقلی طور پر سوچیں، امن کے مواقع پیدا کریں اور مذاکرات کے امکانات پیدا کریں۔ موجودہ مذاکرات کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن جب تک مذاکرات جاری رہیں گے، جنگ بندی کے امکانات اور امن کی امید رہے گی۔ چین اس سلسلے میں ایک معروضی اور منصفانہ موقف کی بنیاد پر تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ جولی نے کہا کہ کینیڈا چین کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 5 تاریخ کو یوکرین کی صورتحال پر ایک اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے جانگ جون نے اجلاس میں یوکرین کی موجودہ صورتحال پر چین کے موقف کو واضح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین کی صورتحال میں بہتری اور جلد از جلد جنگ بندی عالمی برادری اور چین کی مشترکہ خواہش ہے۔ جانگ جون نے کہا کہ چین نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ بات چیت ہی امن کا دروازہ کھولنے کا واحد راستہ ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ چین دونوں فریقوں کا پرامن مذاکرات کی سمت پر قائم رہنے اور مشکلات اور اختلافات پر قابو پانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ عالمی برادری کو دو طرفہ مذاکرات کے لیے سازگار حالات اور ماحول پیدا کرنا چاہیے اور مقامی تنازعات کو بڑھنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ جانگ جون نے کہا کہ چین یوکرین کے انسانی بحران کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ان تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو یوکرین میں انسانی بحران کو کم کرنے کے لیے سازگار ہوں۔ چین نے امریکہ، نیٹو اور یورپی یونین سے اپیل کی کہ وہ روس کے ساتھ جامع مذاکرات کریں، برسوں سے حل طلب مسائل کا سامنا کریں اور حل تلاش کریں اور ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار علاقائی سلامتی فریم ورک کے قیام کو فروغ دیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے 5 اپریل کو اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو $100 ملین کی اضافی فوجی امداد فراہم کرے گا، جس میں اینٹی آرمر ہتھیار بھی شامل ہیں۔ رائے عامہ کے خیال میں امریکہ کی قیادت میں نیٹو یوکرین بحران کو بڑھانے کا سبب ہے۔ نیٹو کی مشرق کی جانب مسلسل توسیع اور روس کے پڑوسی ممالک میں ہتھیاروں کی تعیناتی نے روس کی سلامتی کی سرخ لکیر کو چھیڑا ہے۔ روس یوکرین تنازع کے بعد امریکہ اور نیٹو نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی، جو آگ کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ روس کے خلاف پابندیوں میں اضافے سے صورتحال مزید پیچیدہ اور کشیدہ ہو چکی ہے۔ جرمن بنڈسٹاگ کلائمیٹ پروٹیکشن اینڈ انرجی کمیشن کے چیئرمین کلاؤس ارنسٹ کا کہنا تھا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے جنگ مزید طول پکڑے گی۔ اطالوی لائٹ آرمز اینڈ سیکیورٹی ڈیفنس پالیسی آبزرویٹری کے تجزیہ کار جیورج چیوبیرٹ کا کہنا تھا کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی نے تنازع کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس سے مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ امریکی آزاد تحقیقاتی رپورٹر بینجمن نورٹن کے خیال میں امریکہ اور نیٹو نے یوکرین کو مذاکرات کی جانب مزید راغب کرنے کی بجائے بحران کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ وہ جنگ کا جلد از جلد خاتمہ نہیں چاہتے۔ یورپی کمیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر ڈومبر وسکس نے 5 تاریخ کو کہا کہ روس یوکرین تنازع کا عالمی منڈیوں پر نمایاں اثر پڑ رہا ہے اور مختلف اعتبار سے یورپی یونین کی اقتصادی سرگرمیوں میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزراء خزانہ کا اجلاس 5 تاریخ کو لگزمبرگ میں منعقد ہوا، جس میں جنگ کے یورپ پر پڑنے والے منفی اثرات پر بات چیت کی گئی۔ 5 اپریل کو سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپاکسے نے عوامی ہنگامی حالت کو ہٹا دیا۔ سری لنکا کو اس وقت غیر ملکی زر مبادلہ کی کمی، سپلائی کی کمی، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بجلی کی فراہمی کی کمی سمیت مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ملک گیر احتجاج شروع ہوا۔ راجاپاکسے نے 1 اپریل کی شام کو عوامی ہنگامی حالت کے نفاذ کا اعلان کیا تھا۔ عالمی بینک نے 5 اپریل کو اعلان کیا کہ روس یوکرین تنازع کے باعث 2022 میں ایشیا پیسیفک خطے کی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی گزشتہ سال اکتوبر کے تخمینے 5.4% کی نسبت گراوٹ سے اب 5% تک رہ گئی ہے۔ عالمی بینک نے خبردار کیا کہ اگر یہ تنازع چلتا رہا اور مختلف حکومتیں اس سے نمٹنے میں ناکام رہیں تو اقتصادی ترقی کے تخمینے کو مزید 4% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا 6 اپریل کو ایشیائی ترقیاتی بینک نے اپنا تازہ ترین اقتصادی آؤٹ لک جاری کیا، جس میں پیشگوئی کی گئی کہ ترقی پذیر ایشیائی معیشتوں کی جی ڈی پی کی شرح نمو 2022 میں 5.2% اور 2023 میں 5.3% رہے گی۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो। चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीन साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के बामे उरूज पर। ये सफर तय हुआ जीना बजीना। चीन में जारी साइंसी तरक्की के कमालात। टेक्नोलॉजी की दुनिया के नित नए वाक़यात, खबरें, तज्ज़िये, तबसरे और इंटरव्यूज। CRI उर्दू का खुसूसी सिलसिला जीना बजीना। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के बीजिंग स्टूडियो से जुबैर बशीर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं जीना बजीना। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ चीन में छिंगमिंग का दिन मनाया गया और इस हवाले से 3 से 5 अप्रैल तक यहाँ छुट्टी थी। छिंगमिंग का जो दिन है इसको सब्ज़ाज़ारों का दिन भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और लोग पार्क्स का रुख करते हैं, सैर व तफरी करते हैं और मनाज़रे फितरत जो हैं वो उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा इस दिन की एक और अहमियत और अहम तरीन अहमियत ये है कि इस दिन लोग अपने आबा अजदाद के मकबरों की ज़ियारत करते हैं और इसको टॉम स्वीपिंग डे भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन मकबरों की सफाई करना, कब्रिस्तानों में जाना और वहाँ पर नजराने पेश करना भी अहम रवायत है। ये दिन जो है वो मौसम के साथ और चीनी लोगों की जो कल्बी कैफियत हैं उनके साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस प्रोग्राम में छिंगमिंग के हवाले से कुछ बात होगी और साइंस की दुनिया पर भी नज़र डालेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। केड़ी गल उतुरसिए, केड़ी गल उतुरसिए, ढोलना किता बंद सादे नाल तू बोलना कोई होई ये खता सकू माफ करी, इंसाफ करी। तेरी कोई ना खताए, तेरी कोई ना खताए, ढोलना मैनू सारा पताए, ढोलना ना कोई गिला, दिलो साफ करी, मैनू माफ करी, सकू माफ करी, इंसाफ करी। तेरी दीद होवे हुणे ढोलना, मेरी ईद होवे हुणे ढोलना, कोई होई ये खता सकू माफ करी, इंसाफ करी। बगदिए रावी विच सुटियां गनेरियां, बगदिए रावी विच सुटियां गनेरियां, कई बारी के हाथ चना मैं ते बस तेरियां, कई बारी के हाथ चना मैं ते बस तेरियां, तेरियां तेरियां। मैनू रास ना आया प्यार वे हाय विछड़िया मेरा यार वे, कोई होई ये खता सकू माफ करी, इंसाफ करी। तेरी कोई ना खताए, ढोलना मैनू सारा पताए, ढोलना ना कोई गिला, दिलो साफ करी, मैनू माफ करी, सकू माफ करी, इंसाफ करी। ढोल जा
विच सुटिया मैं हार भगदी रावी विच सुटिया मैं हार बड़ा महंगा पिया मैनू चन्ना तेरा प्यार बड़ा महंगा पिया मैनू चन्ना तेरा प्यार 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 मेरे लेखा विच नहीं तेरा मेल वे जिहड़ी किस्मत खेदी खेल वे कोई होई ये खता सकू माफ करी इंसाफ करी तेरी कोई ना खताए ढोलना मैनू सारा पताए ढोलना ना कोई गिला दिलों साफ करी मैनू माफ करी सकू माफ करी इंसाफ करी नवें किसे होर दा चढ़िया शौक वे नवें किसे होर दा चढ़िया शौक वे नंबर तू किता मेरा हर था ब्लॉक वे नंबर तू किता मेरा हर था ब्लॉक वे लोक वे लोक वे ना कर गिनार तू ढोलना ना दिल सादा तोड़ तू ढोलना कोई होई ये खता सकू माफ करी इंसाफ करी तेरी कोई ना खताए ढोलना मैनू सारा पताए ढोलना ना कोई गिला दिलों साफ करी मैनू माफ करी सकू माफ करी इंसाफ करी ढोल जानी बोल जानी कर ले सुला तेरी मेहरबानी ढोल जानी बोल जानी कर ले सुला तेरी मेहरबानी ढोल जानी बोल जानी कर ले सुला तेरी मेहरबानी वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं जीना बजीना ज़ुबैर बशीर के साथ। तज़किरा कर रहे थे हम अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में छिंगमिंग का। छिंगमिंग जो है वो चीन में बड़ा अहम दिन है। 5 अप्रैल को इस मरतबा मनाया गया और 3 से 5 अप्रैल तक चीन भर में छुट्टी थी। जिस तरह हमने अपनी गुफ्तगू के इब्तदाई हिस्से में कहा कि ये दिन जो है वो एक मुनफरद कौमी जज्बे की अक्कासी करता है। ये मुख्तलिफ इलाकों के लोग रसूम व रवाज को बहम मरबूत करता है और चीन में हज़ारों सालों से छिंगमिंग की सकाफ़त जो है वो चली आ रही है। छिंगमिंग के दिन के मौके पर चीन के मुख्तलिफ इलाकों में जो इनकलाबी शोहदा थे उनकी जो यादगारें हैं वहाँ पर दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई, वहाँ पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई, लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाईं और अपने उन शहीदों के लिए अपने दिली जज्बात की अक्कासी की। ये दिन जो है वो ना सिर्फ चीन के माजी से बड़ा गहराई के साथ जुड़ा हुआ है बल्कि ये आने वाला जो कल है उस हवाले से भी एक उम्मीद देता है कि किस तरह एक नस्ल दूसरी नस्ल के साथ जुड़ी हुई रहती है। छिंगमिंग जो है वो मौसमी रुत के आगाज़ का भी नाम है। जब ये दिन आता है तो दर्जा हरारत में भी वाज़ेह तब्दीली हमें महसूस होती है क्योंकि ये बदलती हुई रुत की भी एक ख़बर लेकर आता है। तो खेती बाड़ी के लिए ये दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होता है और किसान इस मौके पर ज़ोर शोर के साथ खेती बाड़ी में हिस्सा लेते हैं। आप जानते हैं कि चीन में इंसदाद वबा के इक़दामात इन दिनों भी बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो किसान इंसदाद वबा के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी का जो इंतज़ाम है वो भी जारी व सारी रखे हुए हैं। छिंगमिंग का जो मौका है, इस मौके पर खेतों में आबपाशी की जाती है और चीन की आबी वसाइल की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 2040 बड़े और दरमियाने दर्जे के आबपाशी के इलाकों में मौसम बहार की आबपाशी शुरू हो चुकी है और इस सिलसिले में कुल 37 बिलियन मुकाब मीटर पानी जो है वो इस्तेमाल होगा। अब छिंगमिंग के बारे में हमने ये बताया था कि ये
اپنے پیاروں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے. تو اس مرتبہ لی باؤگو جو ہبے ایگریکلچر یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور عوامی جمہوریہ چین میں اقتصادی باغبانی کے ایک معروف ماہر تھے، ان کو اس موقع پر خصوصی طور پر یاد کیا گیا. 1981 میں لی باؤگو، جنہوں نے ابھی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہی تھا، تائی ہانگ پہاڑوں کی ترقی میں حصہ لینے کے لیے اپنے کام کا آغاز کیا. وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو ہمیشہ اپنی بنیاد سے جڑے رہتے ہیں. انہوں نے تائیوان کے پہاڑوں میں 35 سال جدوجہد کی اور مقامی لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کی. انہوں نے بہت سی زرعی ٹیکنالوجیز متعارف کروائیں جو ان ہارڈ ایریاز میں، جو مشکل اور دشوار گزار علاقے ہیں، وہاں پر لوگوں کو کھیتی باڑی میں یہ طریقے معاون ثابت ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے تک جاں فشانی کے ساتھ کام کیا. یہ اپنی وفات تک تائیوان ماؤنٹین کا جو علاقہ تھا اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہے. 2019 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی جب 70ویں سالگرہ منائی گئی تو چین کے صدر شی جن پنگ نے 42 قومی تمغے اور قومی اعزازات اور خطابات جو ہیں وہ جاری کیے، جن میں لی باؤگو کو پیپلز ماڈل کے قومی اعزازی خطاب سے نوازا گیا. تو جناب یہ دیکھیے، یہ وہ دن ہے جب اپنے ہیروز کو اس طرح سے قومیں ٹریبیوٹ پیش کرتی ہیں. تو یہ دن نہ صرف چینی ثقافت سے جڑا ہوا ہے بلکہ جدید چین میں بھی اس کی ایک خاص اہمیت ہے. اور اب کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ چین نے توانائی کی ٹیکنالوجی کی جدت سے متعلق 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کو متعارف کروایا ہے. چین کی نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن نے حالیہ دنوں ایک پالیسی جاری کی جس میں چین نے 2021 سے 2025 تک کے 5 سالہ منصوبے کی رونمائی کی، جس میں توانائی کے شعبے کی ماحول دوست ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی کو آگے بڑھانے کے لیے توانائی کی ٹیکنالوجیز تیار کی گئی ہیں. نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن اور چین کی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی طرف سے مشترکہ طور پر جاری کردہ منصوبے کے مطابق ہوا، شمسی، بایو میس اور جیو تھرمل توانائی جیسے قابل تجدید ذرائع کی زیادہ مؤثر، کم لاگت اور قابل اعتماد سپلائی فراہم کرنے کے لیے ملک نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا. ہائیڈروجن توانائی کی پیداوار اور استعمال میں تکنیکی کامیابیاں متوقع ہیں. منصوبے میں کہا گیا ہے کہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک نیا پاور گریڈ سسٹم قائم کیا جائے گا اور پاور سٹوریج کو بڑھایا جائے گا. اس منصوبے میں نیوکلیئر اور فوسل انرجی کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے جدت لانے پر بھی زور دیا گیا ہے. اس منصوبے میں کہا گیا ہے کہ چین علاقائی سمارٹ انرجی سسٹم کا پائلٹ منصوبہ شروع کرے گا اور کوئلے کی کان کنی اور پٹرول کی پیداوار اور دیگر جو روایتی توانائی کے شعبے ہیں ان میں ڈیجیٹل اور سمارٹ ٹیکنالوجیز کا اطلاق کرے گا. تو یہ بڑا زبردست منصوبہ ہے. اس سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ماحول دوست توانائی کو پیدا کرنے اور استعمال کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. تو سامعین محترم، سائنس کی دنیا سے آج اتنا ہی. اب بڑھتے ہیں کھیلوں کی خبروں کی جانب. کھیل اور کھلاڑی. کھیلوں کی دنیا سے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے محنت، جذبے اور جنوں کی کہانیاں. اگر جیت کی لگن ہے تو کیسا انتظار، کچھ نیا ہر بار. تو سنتے ہیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کا خصوصی سلسلہ کھیل اور کھلاڑی. کھیلوں کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل جناب، تذکرہ کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کی تاریخی سیریز کا. ایک طویل عرصے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں آئی. 3 ٹیسٹ میچ کھیلے گئے، اس دوران 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے گئے
اور ایک T20 میچ کھیلا گیا. اس پوری سیریز کے دوران جس میں تینوں فارمیٹ کی کرکٹ شامل تھی بہت ہی زبردست مقابلے دیکھنے کو ملے اور شائقین کرکٹ ان مقابلوں کو ایک طویل عرصے تک یاد رکھیں گے. اس دوران پاکستان نے بہت سی ریکارڈ پرفارمنسز دیں. آسٹریلیا کی جانب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا. آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچ اینڈریو میکڈونلڈ کا پاکستان کے اس دورے کے اختتام پر ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا جو دورہ ہے وہ تاریخی تھا, بہت اچھی کرکٹ ہم نے کھیلی, یہ دورہ جو ہے ہمیشہ میری یادوں میں محفوظ رہے گا. آن لائن پریس کانفرنس میں اینڈریو میکڈونلڈ نے کہا کہ بابر اعظم جو ہیں وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے ایک ایسے ایمرجنگ سٹار بن چکے ہیں جو آنے والے دنوں میں کرکٹ کے کھیل کو نئے اعزازات سے نوازیں گے. انہوں نے کہا پاکستان کے جو ایمرجنگ کھلاڑی ہیں وہ بھی بہت اچھا کھیلے اور مستقبل میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ مزید ترقی کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ ایک کوچ کے طور پر پاکستان میں آنا اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا اور اپنی ٹیم کو گائیڈ کرنا میرے لیے بڑا اچھا تجربہ تھا. انہوں نے پاکستانی لوگوں کی مہمان نوازی اور پاکستان کے جو قدرتی مناظر ہیں ان کی بھی بہت زیادہ شاندار الفاظ میں تحسین کی. آخر میں ان کا کہنا تھا کہ وبا کے باوجود کھیلوں کا کامیاب انعقاد کروانا پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان کو شکریہ ادا کیا جنہوں نے اتنے شاندار اور محفوظ ماحول میں انہیں اچھی کرکٹ کھیلنے کا موقع فراہم کیا. سامعین محترم, یہ جو سیریز تھی بڑی زبردست رہی. اس میں ہمیں بہت سی شاندار پرفارمنسز دیکھنے کو ملیں, جیت بھی ہوئی, ہار بھی ہوئی اور دونوں ٹیموں نے جو مقابلے کیے وہ کانٹے کے رہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جیت کھیل کی ہوتی ہے, جیت اسپرٹ کی ہوتی ہے. دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے میدان میں اترتی ہیں, دونوں ٹیمیں بھرپور انداز میں اپنا انپٹ دیتی ہیں, لیکن آخر میں فتح کسی ایک ٹیم کے نام جاتی ہے. لیکن اوورال اگر مقابلے خوشگوار انداز میں منعقد ہوں تو جو فتح ہے وہ پھر کھیل کی ہوتی ہے. تو آج اسی بات پر کھیلوں کی دنیا سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار urd@cri.com.cn پر ضرور کیجیے گا. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ, پتہ ہے urdu.cri.cn. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زبیر بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
da bir yağmur, katibimin setresi uzun, eteği çamur, eteği çamur. सामईन की महफिल, इस महफिल में शामिल होते हैं सामईन की खतूत, ईमेल, पैगामात और वॉइस मैसेज। CRI और सामीन की मुश्तरका महफिल। अस्सलामु अलैकुम। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियोज में सजी सामईन की महफिल में मैं हूं मेज़बान सारा अफसर, और इस महफिल में आप शामिल होते हैं अपनी ईमेल्स, अपनी ऑडियो मेल्स के ज़रिए जो कि आप हमें भेजते हैं urd@cri.com.cn पर। जहां जिक्र हुआ सौती पैगामात का, तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अरशद कुरैशी की जानिब से भेजे गए इस सौती पैगाम से। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन कराची पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, और सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारा बहन का कि जो एक हफ्ते की भी गैर हाज़िरी को महसूस करती हैं और एहसास दिलाती हैं कि वो हमारी खतूत का, हमारे तबसरों का किस शिद्दत से इंतज़ार करती हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि गैर हाज़िरी तवील या कभी बहुत मुख्तसर हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी। यहाँ मैं महर अब्दुल सत्तार सल्फ़ी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिनका बहुत ख़ूबसूरत ख़त नशर हुआ और उसमें हमारा भी ज़िक्र खैर था। बहुत बहुत शुक्रिया। लिखने का कमाल जानते हैं महर अब्दुल सत्तार सल्फ़ी साहब, न सिर्फ सामे हैं बल्कि मंझे हुए एक DXer भी हैं और बहुत फ़ाल रहते हैं, बहुत सरगर्म रहते हैं। अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो प्रोग्राम नशर हुए चीन शाहराह तरक्की पर, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मीडिया रिसर्च के सदर यासिर हबीब साहब से जो गुफ्तगू थी बहुत उम्दा थी, बहुत मालूमाती थी और बहुत सैर हासिल थी। जबकि हेल्थ एंड साइंस मैगज़ीन में पोलन एलर्जी के हवाले से जो गुफ्तगू थी, क्योंकि कराची में बिलखुसूस कराची का मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि जब ये पतझड़ का मौसम होता है तो पोलन एलर्जी का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर बहुत होते हैं। इस हवाले से मुमताज़ माहिर तिब असदुल्ला नेमती साहब से मुफीद मशवरों के साथ बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनने को मिली, जो यकीनी तौर पे सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद रही। इसके अलावा जीना बजीना में बहुत अच्छी रिपोर्टें नशर हुई, और सामीन की महफ़िल का मैं इब्तदाई गुफ्तगू में ज़िक्र कर ही चुका हूँ बेहतरीन उम्दगी से। अच्छा, एक तो ये है कि प्रोग्राम अच्छा, और दूसरा फिर सारा बहन का जो बोलने का अंदाज़ है और सामीन को याद करने का अंदाज़ है, वो दिल को भाता है। दरीचे सक़ाफ़त सुना, जिसमें जंग के मौजू पर शायरी के हवाले से गुफ्तगू रही। लेशु साहब और ज़ुबैर साहब के दरमियान गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी रही और बहुत ख़ूबसूरत उर्दू बोलते हैं लेशु साहब, बहुत अच्छा लगता है। साथ ही स्टूडियो बीजिंग सुना, जिसमें डॉक्टर ज़ैनुल्लाह खटक साहब से गुफ्तगू थी, शाहिद अफराज साहब की पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से। चाइना के हवाले से ज़्यादातर ख़बरें चाइना की वेबसाइट से भी मिल जाती हैं, CRI के दोस्ती के फेसबुक पेज से भी मिल जाती है, और वीडियो की शक्ल में भी और तहरीरी शक्ल में भी। फिर FM 98 और साथ ही जो मेरा पसंदीदा मीडियम है शॉर्ट वेव का, उससे बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं। यहाँ पर एक चीज़ का और ज़िक्र करता चलूँ कि जो भी हालात है इस हवाले से कुछ मनफी और कुछ जिसको कहते हैं गलत ख़बरें बहुत ज़्यादा
پڑھنے کو جو چائنا کے حوالے سے ملتی ہیں. تو اسی لیے میں CRI کی ویب سائٹ کو یا FM 98 دوستی چینل کے فیس بک صفحے کو ان خبروں کی تصدیق کے لیے ضرور دیکھ لیتا ہوں, کیونکہ آج کل کچھ ایسی ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہیں جو بالکل غلط ہیں, نہ ان کے وجود کا پتہ لگتا ہے, اور وہ پاکستان اور چین کے تعلقات سے زیادہ حکومت اور چین کے تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ غیر شعوری خبریں اس پہ شائع کر رہے ہوتے ہیں, جو بالکل چین کی پالیسی کے برعکس ہوتا ہے. کیونکہ ہم چین کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, چین کو بہت قریب سے پڑھا ہے, دیکھا ہے, سمجھا ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ خبر اگر ہے تو یہ چین کی جانب سے نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کی تصدیق CRI کی ویب سائٹ اور اس سے ہو جاتی ہے. وہاں پر یہ خبر کچھ اور انداز سے ہوتی ہے اور دوسری جگہ پہ کچھ اور انداز سے ہوتی ہے, لیکن CRI پہ بھی بہت عمدہ تبصرے اور ان کے حوالے سے گفتگو رہتی. بہت شکریہ. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کا, تمام پروگرامز کے حوالے سے آپ کی آراء کا, آپ کی تعریف کا, پسندیدگی کا, اور ہاں خاص طور پر جو آپ نے تذکرہ کیا خبروں کے حوالے سے. واقعی یہ بات پریشان کن ہے کہ ایسی ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ ہمیں ان کی صداقت پہ خود ہم کتنی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ خبر جو ہم سے منسوب کی گئی واقعی ایسا کہا تھا ہم نے, اور یادداشت میں کہیں نہیں ہوتا کہ کہیں کچھ ایسا کہا گیا تھا. تو بالکل درست کہا آپ نے, اور آپ کا شکریہ کہ آپ اس حوالے سے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں. پروگرام میں ای میل شامل کروں گی رانا محمد ہارون خان کی. خان پنجاب لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب سے آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہیلتھ اینڈ سائنس میگزین میں ڈاکٹر اسد اللہ نے پولن الرجی کے حوالے سے علاج, احتیاط اور ادویہ کے بارے میں بتایا. ڈاکٹر صاحب کی خاص طور پر ایک بات بہت اچھی لگی کہ چھوٹے بچے بچیاں ہمارے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, باہر نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو ڈاکٹر زین اللہ خٹک سے پاک چین اقتصادی راہداری کے اندر جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی, اور افغان حکومت کی ترقی اور افغانستان کی CPEC میں شمولیت کے بارے میں جو گفتگو ہوئی وہ بہت اچھی تھی. سارا افضل کی آواز میں OIC میں چینی وزیر خارجہ کی شرکت سے متعلق کالم بھی سنا. بہت شکریہ آپ کا رانا ہارون, آپ نے یاد رکھا. اور پیشتر اس کے کہ ہم اگلی ای میلز کی جانب بڑھیں, ایک گیت سنتے ہیں. جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں. میں, میرا دل اور تم ہو یہاں, پھر کیوں ہو پل کے جھکائے وہاں. تم سا حسین پہلے دیکھا نہیں, تم اس سے پہلے تھے جانے کہاں. جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا. رہتے ہوا کہ جو تم پاس میرے تھم جائے پل یہ وہیں, بس میں یہ سوچوں میں تھم جائے پل یہ پاس میرے جب ہو تم. سوچوں میں تھم جائے پل یہ پاس میرے جب ہو تم. چلتی ہے سانسیں پہلے سے زیادہ دل ٹھہرنے لگا. سامعین کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر جمیل نے ہمیں ای میل کیا, اور ای میل میں آپ نے زبردست قسم کے کارڈز بھیجے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو.
اور آپ نے جو بیجنگ میں سحر و افطار کے اوقات پوچھے تو جناب ہمارے ہاں تقریباً 14 گھنٹے کا روزہ بن جاتا ہے، اور اوقات کار تقریباً کچھ منٹ کے فرق کے ساتھ وہی ہیں جو آپ کے یہاں ہیں۔ 4:20-25 کے درمیان سحری ختم ہو جاتی ہے اور پھر افطار کا وقت وہی 6:40-42، اور آپ کو پتہ ہے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، تقریباً وہی ہیں ہمارے جو پاکستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پروگرامز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین شارع ترقی میں زبیر بشیر نے عوامی جمہوریہ چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے کو چین کا کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل اہداف کے حصول میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا، اور اس حوالے سے انہوں نے زبردست تفصیلات فراہم کی۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ نے OIC کے وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کی اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملے۔ اس دورے کی تفصیلات بھی پیش کی گئیں۔ ہم نے یاسر حبیب خان کے انٹرویو کو بھی بہت پسند کیا ہے اور کہا کہ زبیر بشیر نے بہت اچھے سوالات ان سے پوچھے۔ ہیلتھ اینڈ سائنس میگزین میں پولن الرجی کے حوالے سے ڈاکٹر اسد اللہ نعمتی کا جو انٹرویو تھا، آپ نے کہا زبردست معلومات انہوں نے فراہم کی۔ زینہ بزینہ میں خلا کے کارگو بوائے چین کے تھیانجن 2 خلائی جہاز کی بات ہوئی، جو اپنے تمام تکنیکی امور مکمل کرنے کے بعد خلائی اسٹیشن سے علیحدہ ہو چکا ہے، جبکہ کھیلوں کے پروگرام میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ سیریز اور ون ڈے کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دریچہ ثقافت میں 1000 سال پہلے تانگ شاہی دور کے شاعر لی پائے اور یو فو کے بارے میں نیوشا خوئی صاحب نے زبردست معلومات فراہم کی۔ پروگرام کے دوسرے سلسلے نامور میں گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکریٹری شبیر بلوچ کے انٹرویو کا پہلا حصہ بہت پسند آیا۔ اسٹوڈیو بیجنگ شاہد افراز خان صاحب کی میزبانی میں پیش کیا گیا، جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل ایجوکیشن کے صدر ڈاکٹر زین اللہ خٹک کا انٹرویو بہت معلوماتی تھا۔ ریڈیو کالم میں سارا افضل نے عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ کی اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس میں شرکت، چین اور اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کا جو آغاز ہے اور اس تنظیم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ بیجنگ لاؤنج میں سارا افضل اور زبیر بشیر نے عوامی جمہوریہ چین میں زراعت میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون کے استعمال کے حوالے سے تفصیلی پروگرام پیش کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ عامر بھائی کہ آپ اتنی توجہ کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں اور ان پر اپنی رائے دیتے ہیں، اور اسی توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں رائے دیتے ہیں رانا شمشاد۔ تو آئیے ان کا بھیجا ہوا صوتی پیغام سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاونگر پاکستان سے۔ بہت ہی پیاری بہن سارا افضل صاحبہ، زبیر بشیر بھائی اور شاہد افراز خان بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے لیے رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور آپ نے اس رمضان المبارک کے حوالے سے مبارکباد پیش کی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ CRI کے پروگرام اسٹوڈیو بیجنگ میں چین کا جو کردار افغانستان میں استحکام کے حوالے سے ہے، اس بارے میں گفتگو، سی پیک میں افغانستان کی شمولیت کے بارے میں گفتگو، ڈاکٹر زین اللہ خٹک صاحب کی بات چیت جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے کی، بہت ہی عمدہ کی، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ نہ صرف چائنا کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو معلومات فراہم ہوتی رہتی ہیں اور وہ لاجواب ہوتی ہیں۔ اور پروگرام بیجنگ لاؤنج میں زبیر بشیر بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ پروگرام پیش کیا۔ خلائی راکٹ کے حوالے سے انہوں نے، خلائی کارگو کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، بڑی مسکراہٹ بکھیرنے والی بات جو ہے زبیر بشیر بھائی نے کی کہ کارگو راکٹ جو ہے جو لانچ کیا ہے شاکر اللہ بھائی نے بھی پاکستان کی طرف لانچ کیا، اس بات نے ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ اور پروگرام سارا افضل بہن نے پیش کیا لاجواب تھا۔ OIC تنظیم کے حوالے سے جو ہے وہ ریڈیو کالم جو معلومات وہ بہت زیادہ عمدہ تھی۔ ہمارے لیے CRI کے پروگرام سب کے سبھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، چاہے وہ ہیلتھ اینڈ سائنس ہو، چاہے جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ چینل ریڈیو سے نشر ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم سب کہتے ہیں پاک چین دوستی زندہ باد۔ بہت شکریہ رانا بھائی آپ کا۔ اور جب ستلج ریڈیو لسنرز کلب کے صوتی پیغام کی بات ہو رہی ہے تو ایک تحریری ای میل بھی ہمارے پاس ہے۔ عبدالغفور کیسر، چودھری فہیم نور اور محمد شہباز خان ہمارے ساتھ ہیں ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے۔ آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں۔ آپ نے سب کو رمضان کی مبارکباد پیش کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے جو اتنی بہت سی دعائیں دی تو ہم کہیں گے بالکل یہی دعائیں آپ سب کے لیے بھی،
اللہ کریم اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب پر نازل فرمائے اور ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کہتے ہیں اسٹوڈیو بیجنگ میں افغانستان میں استحکام کے لیے چین کا کردار اور سی پیک میں افغانستان کی شمولیت سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ڈاکٹر زین اللہ خٹک کی بات چیت بہت عمدہ تھی. واقعی سی پیک سے آنے والے وقت میں چند ممالک تو کیا پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. زبیر بشیر نے پروگرام زینا بزینا اور بیجنگ لاؤنج میں ایک ایسی بات کہی جس کا جہاں بھی خیال آتا ہے ہنسی چھوٹ جاتی ہے، جبکہ بات بتاتے ہوئے زبیر بشیر نہیں ہنسے. انہوں نے کہا کہ جس دن چین کا خلائی کارگو راکٹ لانچ ہوا اسی دن شاکر اللہ بھی پاکستان کی طرف لانچ کیے گئے. زبیر بشیر بھائی نے یہ تو بتا دیا کہ کارگو جہاز کتنا سامان لے کر گیا تھا، کتنا وزن تھا، لیکن زبیر بشیر نے یہ نہیں بتایا کہ شاکر اللہ کتنا وزن لے کر گئے تھے. تو سارا بہن ذرا ان سے پوچھ کے بتائیں کہ شاکر اللہ بھائی کتنا وزن ساتھ لے کر گئے تھے. کیا بتائیں جی؟ شاکر بھائی یہاں سے بہت ہلکے پھلکے ہو کے گئے تھے. انہوں نے کہا تھا میرا سامان بعد میں میرے پیچھے پیچھے آئے گا. تو اب آپ اندازہ کر لیجیے خود اگر وہ ہلکے پھلکے گئے ہیں تو کتنا بہت سامان ہوگا جو ان کے پیچھے پیچھے گیا ہوگا. اگلی بات آپ کہتے ہیں کہ ہم بتاتے چلیں رمضان المبارک میں ہماری سنڈے میٹنگز کا سلسلہ موقوف رہتا ہے. تاہم اگر اس بار کے سارا افضل کے پیش کردہ ریڈیو کالم کا ذکر نہ ہو تو ہماری ای میل ادھوری رہے گی. اسلامی ملکوں کی تنظیم سے متعلق کالم معلوماتی نہیں بلکہ بہت زیادہ معلوماتی تھا، لیکن اب اجازت دیجیے کیونکہ سحری کا وقت ختم ہوا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کی اتنی محبتوں کا. ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ رمضان المبارک میں نہ صرف اس مہینے کی برکت رحمت سمیٹنے کے لیے مصروفیات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جو دیگر روزمرہ کے دفتری امور ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ امور ہوتے ہیں، وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. لیکن ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو رمضان المبارک سے پہلے بھی بڑے مصروف تھے، ابھی بھی وہ مصروف ہی ہوں گے، لیکن ہمیں اچھا لگے گا کہ اگر وہ اس محفل میں آئیں گے اور اپنی بیش قیمت رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے. اور محفل میں شامل ہونے کا طریقہ کار تو آپ جانتے ہیں، بہت آسان. ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر. میزبان سارا افضل کو سامعین کی محفل برخاست کرنے کی اجازت دیجیے گا. صحت سلامتی کی بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیتے رہیے، خوش آباد رہیے. اللہ حافظ.
जश्न और नई उमंगों से भरपूर सुबह का आगाज दोस्तों के साथ, ये है सुबह दोस्ती। फैली है हर सू चाहत की किरणें, आई है संभाले के रब का ये इनाम। मोहब्बतें बांट दो अपने चार सू, भूल जाओ सारे गम, आ जाओ तुम यहाँ। हर गली हर कूचे में फैली है सदाएं, दिल से दिल को जोड़ना FM 98 का सुबह दोस्ती। सुनो सुनो सुबह दोस्ती, आ गए हैं लेके खुशियों का पैगाम। सुबह दोस्ती, सुनो सुनो सुबह दोस्ती, खिली खिली सुबह ये है तुम्हारे नाम।遥望着宁静的夜空，你指着相住的星球，嘴角是勾勒着温柔，带走我一抹抹哀愁。如果我是说，如果我想牵你的手，然后带你远走。如果不对，真的就是我想带你飞。别哭，前面一定有路，仿佛幸福在不远处。你心里有我，你身边是我，你要如何，我们就如何。你要如何，我就如何。这样如何？别哭，前面一定有路，仿佛幸福在不远处。你心里有我，你身边是我，你要如何，我们就如何。चाइना रेडियो इंटरनेशनल, एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर।
रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर, और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।